حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگا، اور اس وقت جو حالات تھے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی جانب سے، قریش کی جانب سے حد درجے کی مخالفت تھی، اور اس مخالفت میں دو شخص پیش تھے، ایک عمرو بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور دوسرے عمر بن خطاب۔ عمرو بن ہشام وہ عام طور پر جو لوگ بڑی عمر کے تھے، ان بڑی عمر کے لوگوں کی قیادت اور لیڈری ان کے پاس تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو جوان لوگ تھے اور بڑھاپے میں ابھی داخل نہیں ہوئے، ان لوگوں کی لیڈری اور قیادت حضرت عمر کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما، دو عمروں میں سے ایک کے ذریعے سے، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمرو بن ہشام کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک تعالی خالق کائنات، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک تعالی انسانوں کا مالک اور متصرف ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کو عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمایا۔ یہ دعا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ قسمت کا ستارہ چمکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چمکا، اور ان کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ اہل تاریخ نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ یہ دعا ایک تو اللہ کی جو منشا ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے اللہ پاک ہدایت نہ دے، یہ ہدایت کے معاملات تو سارے اللہ کے پاس ہیں، مگر جو ایک ظاہری اسباب پر حکم لگتا ہے تو اہل تاریخ نے یہ لکھا کہ عمر بن خطاب کی صورتحال یہ تھی کہ ہمیشہ حق شناس تھے، اگر حق بات سمجھ میں آتی تو اس کو قبول کرنے میں ادنا بھی تأمل نہیں کیا کرتے تھے، اور عمرو بن ہشام کے دل کے اندر نخوت، غرور، تکبر بھرا ہوا تھا، اور جس شخص کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور عمر بن خطاب چونکہ تکبر نہیں تھا، حق کے متلاشی تھے کہ حق بات مل جائے اسے قبول کروں، جیسے حق سمجھ میں آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دل کی کایا کو پلٹ دیا اور اسلام لے آئے۔ یہ سمجھ لیجئے گا کہ زندگی کا 28واں سال تھا جب اسلام لائے، اور اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، گویا کہ یہ اسلام میں 40ویں ہیں، مگر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ قدر و منزلت اللہ نے عطا فرمائی کہ پھر اللہ نے ان کو دوسرے نمبر پر لا کر کھڑا کر دیا۔